السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو ڈیکوریشن کے بہت زیادہ شوقین ہیں، ان کو پیاری پیاری سی چیزیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو میں نے سوچا اس طرح کی بھی ایک ویڈیو بنا دی جائے ان کے ذوق کے لیے، ان کا جو ہے نا ان کو تسکین تھوڑی سی ان کے ذوق کی تسکین کے لیے۔ تو بہت پیاری سی ڈیکوریشنز تھی۔ اصل میں ایک گرین ہاؤس گئی تھی، اور میرا اصل مقصد تو وہاں پہ جا کے پودوں کے ساتھ وقت اسپینڈ کرنا تھا۔ پھر میری نظر پڑی تو یہ بہت ایکسٹینسو، بہت خوبصورت گرین ہاؤس تھا، جس میں ساری چیزیں جو نا ویلنس سے ریلیٹڈ تھیں۔ سو آپ اس کا موڈ چیک کریے کہ یہاں پہ وہی لوگ آئیں گے جو افلوئنٹ ہیں اور آسودگی ہے ان کی زندگی میں، اور وہ جو ہے نا اپنے گھر میں اور مزید کوئی پیاری پیاری سی چیزیں رکھنا چاہتے ہیں، کچھ ہینڈ کرافٹڈ چیزیں ہوں، کچھ لوکل ہوں، کچھ ریئل ہوں، کچھ آرٹیفیشل ہوں۔ تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت چیزیں تھیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا انٹرسٹ ان چیزوں سے زیادہ تو تھا کہ میں کوئی مزے کے پودے دیکھوں۔ تو اس حصے کے دیکھنے کے بعد پھر میں پودوں کے سیکشن کی طرف چل پڑی۔ ویسے ڈیکوریشنز کے بارے میں میرا اپنا ایک اوپینین بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے ڈیکوریشنز ان جگہوں پہ رکھے ہوئے تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں، کیونکہ ان جگہوں کا ایک موڈ ہوتا ہے ایک، اور دوسرا ایک سپیس ہوتی ہے۔ عام طور سے گھر اتنے کراؤڈڈ بھی ہوتے ہیں، گھر چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اب سوچیے اتنا بڑا گلدان جو آپ نے ابھی سائڈ پہ دیکھا ہوگا، وہ اگر کسی گھر کے اندر رکھا تو اس کے لیے تو آپ کو بہت بڑا گھر چاہیے۔ تمام گھر تو اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں، ورنہ تو وہ گرے گا اور ٹوٹتا ہی رہے گا۔ یہ پیارے پیارے سے ٹاولس سے ان پہ سینٹنسز لکھے ہوئے تھے۔ یہاں پہ یہ بہت زیادہ ہی کامن ہے کہ بس آپ جو ہے نا ہر چیز پہ بس لکھ دو کچھ، آئی ڈونٹ نو، کچھ لوگوں کو اس طرح کا ڈیکور پسند آتا ہے، میرے ٹیسٹ کے لیے نہیں ہے، لیکن لوگ اس طرح کے فکرے کتابوں سے کوٹس وغیرہ یہ رکھتے ہیں۔ میرے نزدیک ہماری اپنی جو عربک کیلیگرافی اس کا جواب ہی نہیں ہے، وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو اس کو ملاحظہ کریے، یہ پورا میڈ ان کینیڈا کا سیکشن تھا، اور اس میں بھی اسی طرح ڈھیر ساری لکھت پڑھت ہی ہے۔ انٹرسٹنگ ہے کہ تھوڑی دیر کو آپ کے انٹرسٹ کو کیپچر کر لیتا ہے۔ اور ایک اور جو میرا اوپینین ہے ڈیکوریشنز کے بارے میں، کہ میں کبھی کبھی ان کو ڈسٹ کلیکٹرز بھی کہتی ہوں، کیونکہ آپ بڑے شوق سے ایک ڈیکوریشن لے کے آتے ہیں گھر میں، اس کو تھوڑا ٹائم رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈسٹ کلیکٹ کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایٹ دی اینڈ جو ہے نا آپ کہتے ہیں یہ تو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، دین یو گیٹ ریڈ آف اٹ، اور بس پھر وہاں پہ اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور میرا اصل شوق تو پودوں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ پودے کبھی اچھی گروتھ دکھاتے ہیں، کبھی سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے یہاں پہ بہت پیارے پیارے جو ہے نا بلبس رکھے ہوئے تھے پرینیلس کے، جو ہر سال خود ہی نکل آتے ہیں۔ اینڈ لٹل مور آف دا ڈیکور، یہ دوسرے سیکشن میں چلی گئی تو یہاں پہ اور بھی زیادہ ڈیکوریشن پیسز تھے۔ آپ دیکھیے کہ ہر چیز بہت ہی خوبصورت ہے، ہر چیز لینے کو دل چاہتا ہے، اتنا اچھا ہے۔ اور یہاں پہ اتنی زیادہ لائک سینٹڈ جو ہے نا کینڈلز اور سینٹ سے ریلیٹڈ چیزیں رکھی ہوئی تھی، کہ یہ پورا ایریا جو ہے نا مہک رہا تھا۔ پاٹ پری جو ہے وہ بنے ہوئے آپ نے جارز میں دیکھے ہیں، یا یہ پینٹنگ ہے تو یہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور ایک طرف پورا سیکشن کینڈلز اور جو ہے نا روم سپریز، بہت پیاری پیاری خوشبوؤں والے وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو خوشبوئیں لیتے ہوئے بس احتیاط یہ کیجیے کہ کیمیکل والی خوشبو نہ ہو، کیونکہ اس کا آپ کے ہارمونس کے اوپر جو ہے نا برا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر نیچرل خوشبو آپ کو ملتی ہے تو وہ لیجیے، کیمیکلز والی خوشبو لیں گے تو آپ کا ہارمون امبیلنس ہو سکتا ہے۔ اور مزید ڈیکور ہی ڈیکور، ہول سیکشن جس میں کہ خواتین کے ملبوسات بھی تھے، ان کے ہینڈ لوشنز بھی تھے۔ تو یہ لیمن والا تو بہت ہی مزے کا تھا، ہاتھ پہ لگاؤ تو بس ایسے مہک گیا تھا ہاتھ۔ پرسز لیدر کے اور ایسی چیزیں، اور ایکچولی یہ چیزیں بہت مہنگی تھیں، میں نے ان کی قیمتیں دیکھی تو بس پریشان ہی ہو گئی تھی۔ اور ادھر ٹولز، گارڈننگ کے ٹولز رکھے ہوئے ہیں، وہ سب جو ہے شوق سے خواتین مرد ہر کوئی خریدتا ہے۔ اور مزید ڈیکوریشن جسٹ دیکھتے جائیے اور امیز ہوتے جائیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹیبل ٹاپ واٹر فاؤنٹنز آپ کے رکھنے کے لیے ہیں، مور فلاورز۔ اور ابھی تو یہاں پہ اتنے پھول آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ابھی سیزن پراپر جو ہے نا اینڈ نہیں ہوا ہے، ابھی تو ارلی اسپرنگ کہہ لو ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے۔ اچھا ایک سیکشن انہوں نے یہاں بنایا ہوا ہے کہ جو ریسٹورینٹ اور بار انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو اس پہ بھی آپ دیکھ پائیں گے کہ وہاں پہ یو کین بائی فوڈ اینڈ سٹ دیئر، ایٹ ود یور فرینڈس، ڈرنک کریں، ہیپی آور انہوں نے رکھا ہوا ہے۔
اور بس اٹس اے پلیس آف امیزمنٹ. اور یہاں آپ باہر دیکھیں تو یہاں سارے بعد میں درخت اور پودے اور وہ سب کچھ بھر جائے گا، لیکن اس وقت باہر ساری برف پڑی ہوئی ہے اور اندر کا ماحول اتنا سیٹ ہے کہ بس پودے اور ڈیکوریشنز بھرے ہوئے ہیں. یہ چھوٹا سا فاؤنٹین دیکھیے آؤٹ ڈورس کے لیے، اور مزید یہاں پہ ڈھیر سارے فاؤنٹینس بنے ہوئے. ہیمک، ونڈ چائمز جو ہیں وہ بہت مزے کے رہتے ہیں، اس لیے کہ جب ہوا چلتی ہے اور ہوا میں ونڈ چائمز بجتے ہیں نا تو ان کی تو آواز بہت ہی مزے کی لگتی ہے. خاص طور سے فال کے موسم میں ونڈ چائمز کی ٹن 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 کی آواز، مختلف لوگوں کی ونڈ چائمز کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو وہ بہت ہی پیاری لگتی ہے. ایک طرف سے پتوں کے سرسرانے کی آواز ہوتی ہے، دوسری طرف سے ونڈ چائمز جب ملتے ہیں تو بہت ہی میجیکل سا ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. یہ ویکر باسکٹ بہت اچھی تھیں. ادھر پلانٹس کے سٹینڈ رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے پھر ہم اگلے سیکشن میں چلے جاتے ہیں. جی یہ ہے ہمارا سیڈس کا سیکشن. اتنے بیج کے بس ہر طرح کے بیج. اور یہ ٹائم ہے کہ جب لوگ بیج بوتے ہیں اس وقت، لائک فیبروری مارچ میں جو ہے، حالانکہ باہر برف پڑی ہوتی ہے لیکن لوگ بیج بو لیتے ہیں کیونکہ مئی میں جا کے جب سیزن شروع ہوتا ہے تو ان کی پنیریاں جو ہے نا اچھی اسٹرانگ وہ تیار ہو چکی ہوتی ہیں. اور ابھی اس وقت بیج کافی فراوانی میں مل رہے ہیں، لیکن سون جو ہے نا یہ شارٹیج ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ دے گیٹ سولڈ آؤٹ پریٹی کوئک. اور مختلف کمپنیز کے ہر طرح کے بیج رکھے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیے ٹماٹروں کی کس قدر ورائٹی ہے یہاں پہ. اس کے آن لائن ڈھونڈیں تو اس سے زیادہ بھی آپ کو ورائٹی مل جائے گی، اور یہاں پہ بھی بہت زیادہ ورائٹی ہے. یہاں سے مجھے پانی کی آواز آ رہی تھی تو میں نے سوچا دیکھوں کہاں پہ جناب. تو میرا خیال ہے رائٹ سائڈ پہ جب ہم جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. یہ رہا، ہاں یہاں سے پانی کی آواز آ رہی تھی. یہ باہر کا ویو، اور یہ دیکھیے کتنا پیارا جھرنا بنایا ہوا انہوں نے، بہت ہی مزے کا. امیزنگ. وہ ڈیکوریشنز اینڈ پلانٹرز بہت مزے کے یہاں پہ ملتے ہیں. اور یہ چند ایک جو ہے یہ ابھی انڈور کے ہی موسٹلی ہیں پلانٹس. اور یہ ٹریریم دیکھیے کتنے پیارے ٹریریم ہیں. او مائی گاڈ. بس کبھی بھی موڈ انسان کا خراب ہونا، انسان کو چاہیے کہ جو کسی بھی گرین ہاؤس میں چلا جائے، پودوں کے ساتھ وقت گزار لیں، بہت مزہ آ جاتا ہے. آپ کا موڈ ایک دم تازہ دم ہو جاتا ہے. بس تھوڑا سا سیلف کنٹرول رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اتنا لیورنگ ہوتا ہے انسان کا، دل کرتا ہے دو چار چیزیں تو خرید ہی لے. پھر اگر جیب اجازت دیتی ہے ضرور خریدیے، لیکن یہ سوچیے کہ وہ چیزیں پھر ایٹ دی اینڈ لینڈ فل میں نہ اینڈ اپ ہو جائیں. آپ ان کے لیے ان کا پراپر یوز آپ کے پاس ہو. اس کی خوشبو بہت پیاری تھی. اوہ مائی گاڈ دس سیکشن. یہاں پہ پلانٹرز اتنے بڑے بڑے تھے اور کلر کوڈڈ اور اس طریقے سے. اور ابھی ایک پورا سیکشن ہے جو کہ ہم لوگوں کے لیے تو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، لیکن لیٹر ان دا سیزن جب بہت زیادہ پھول پودے آ جائیں گے تو وہ سارا بھر جائے گا پھولوں سے. تو یہ 3 کے 4 آئلز تھے جو کہ بھر جائیں گے سارے جو ہے نا پودوں سے. یہ دیکھیے وائٹ، بلیک، چارکول گرے، گرین، بلو، کلر اسکیم کے مطابق رکھے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. اور اس سیکشن سے نکلی تو میری نظر پڑی ہے پرانے سے دروازے پہ. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے پرانے دروازے کو جو ہے نا قائم رکھا ہوا، استعمال کیا ہوا. تو یہاں پہ ایک اور گارڈننگ کا سیکشن تھا. اتنا بڑا یہ گرین ہاؤس ہے اور اتنا خوبصورت ہے، مجھے یہاں کے بہت ہی مزہ آتا ہے. بس ابھی سیزن کا انتظار ہے تب آ کے ایکچولی پودے خریدوں گی. آج تو سمجھیے کہ میں سروے کرنے کے لیے گئی تھی کہ کیا سچویشن ہے، کیا کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا ہے. فرنس دیکھیے کتنی ہیلتھی، کتنی خوبصورت ہے. اچھا ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے آپ کسی گرین ہاؤس پہ جائیں
تو پودے اتنے ہیپی، اتنے ہیلتھی ہوتے ہیں. پھر آپ گھر لے کے آتے ہیں وہ تھوڑے مسمسے سے ہونے لگ جاتے ہیں، کبھی مر جاتے ہیں، یا اگر گرو ہوتے بھی ہیں تو مزے کے نہیں گرو ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ایک میتھ ہے کہ ظاہر ہے یہ لوگ اس کو اتنی ٹیک کیئر اس کی کرتے ہیں، اس کو فرٹیلائزر ریگولر دینا، پراپر لائٹ دینا، اس کو پراپر پانی کی روٹین رکھنا. جب اتنی زیادہ کیئر ہوتی ہے تو پودے بڑے ہیپی رہتے ہیں، اور دوسرا ان کو ایک دوسرے کی کمپنی بھی ہوتی ہے، کیئر بھی ملتی ہے. جو بھی جاندار چیز ہے، ایون بے جان چیزیں کیئر مانگتی ہیں، ڈسٹنگ اور یہ اور وہ سب مانگتی ہیں، تو جاندار چیزیں تو اور زیادہ کیئر مانگتی ہیں. دیکھیے اسنیک پلانٹ کی اتنی پوری شیلف جو ہے نا اسنیک پلانٹ سے بھری ہوئی تھی. And it keeps going on and on and on. Spider plant. نیچے لیلیز رکھے ہوئے، ڈے لیلی لگ رہا ہے. سکیلنٹ. اور یہ میکرمی جو ہے یہ بھی بہت خوبصورت بنے ہوئے تھے، میں نے سوچا ان کا بھی ایک کیپچر کر لوں. امیزنگ ورائٹی. کیکٹس کی اتنی پیاری ورائٹی تھی. Cute planters and more shelves full of plants. Innumerable. میں کہتی ہوں یہاں پہ پتہ نہیں کتنی تعداد میں پودے ہوں گے. It's so amazing. میری امی جان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے، ان کو بہت شوق تھا پودے اگانے کا. ہم لوگ جب تنزانیہ میں رہتے تھے تو ہمارا اتنا پیارا گارڈن تھا، امی نے اس کے چاروں کونوں کے اوپر کیلے کے پودے لگائے ہوئے تھے، اور بیچ میں جو ساری جگہ تھی اس میں ہماری ویجیٹیبلز اور پالک اور دھنیا اور یوں نہیں میرے ہر طرح کی سبزیاں امی اگاتی تھیں. اور پھر کمپاؤنڈ کے اندر بڑے بڑے بہت پرانے درخت لگے ہوئے تھے، اور ان کے پاس جب سیپ گرتا تھا تو ہم کہتے تھے او یہ تو درخت ہیں جو بارش دیتے ہیں. اور کھڑکی سے باہر دیکھو یا درختوں سے پرے دیکھو تو ہمیں ماؤنٹ کلمنجارو کا ویو نظر آتا تھا. وہ بہت ہی خوبصورت ڈریمی قسم کا وقت تھا. اچھا، اس سے مزید پیچھے چلی جاؤں تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم لاہور میں رہتے تھے اور ہم ایک رینٹل پراپرٹی پہ ہم نے گھر لیا، اور وہ سارا جو ہے نا بریک لگی ہوئی تھی، اس کے صحن کے آنگن میں ساری بریک تھی. تو امی نے وہاں پہ، یہ تنزانیہ جانے سے پہلے کی بات ہے، امی نے وہاں سے ساری تو نہیں لیکن ایک اچھے پورشن کی بریک جو ہے نا وہ اکھڑوا دی اور وہاں پہ پوری گارڈننگ کر چھوڑی. لائک آئی ڈونٹ نو ویئر امی گاٹ دس فرام، لیکن ان کو بہت شغف تھا پودوں کے ساتھ. پرابیبلی میں ان کی امپریشنیبل بیٹی جو ہوں، میں نے سارے کا سارا ان سے شوق لے لیا. اگلی بار آپ اسٹریس میں ہوں تو شاپنگ تھیراپی میں مت جائیے، پلانٹ تھیراپی پہ جائیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، پودے اگائیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. السلام علیکم.